وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا فقال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جو آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور ان کے پاس جا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین آدمی کون ہے اور بدترین آدمی کون ہے، لوگوں میں بہترین آدمی کون ہے اور لوگوں میں بدترین آدمی کون ہے؟ قال فسکتوا، یہ بات سن کر حضرات صحابہ خاموش رہے۔ حضرات صحابہ کا خاموش رہنا یہ ادباً ہوا کرتا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کوئی بات بتلانا چاہتے ہیں تو خود ہی بتلا دیا کرتے تھے، حضرات صحابہ نہ بولتے اور ادباً خاموش رہتے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم میں بہترین آدمی کون ہے، بدترین آدمی کون؟ 3 دفعہ جب فرما لیا تو پھر ایک صاحب بولے بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتلائیے اخبرنا بخیرنا من شرنا، آپ ہمیں بتلائیے کہ ہم میں بہترین آدمی کون ہے، بدترین آدمی کون ہے؟ وقال خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس سے دوسرے لوگ خیر کی اور بھلائی اور اچھائی کی امید رکھیں اور اس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے محفوظ رہیں، اور شرکم من لا یرجى خیرہ ولا یؤمن شرہ، اور تم میں بدترین آدمی وہ ہے جس سے دوسرے لوگ خیر اور بھلائی کی امید نہ رکھیں، ولا یؤمن شرہ، اور نہیں اس کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے دوسرے محفوظ ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے خیر و شر کا معیار بیان فرمایا، بہترین اور بدترین کی پہچان ہمارے سامنے رہتی۔ یہ بہترین اور بدترین کی پہچان یہ نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ عبادات کرتا ہو، بہت زیادہ نفلی صدقہ و خیرات کرتا ہو، تسبیح تلاوت کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو اور نمازوں کا پابندی کرنے والا ہو، صف اول کا اہتمام کرنے والا، یہ سب اپنی جگہ باتیں مستحسن ہیں، ان چیزوں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے کہ عبادات کا بھی بندہ اہتمام کرے، لیکن بات وہی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ جب تک آدمی کے معاملات درست نہ ہوں، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات جب تک درست نہ ہوں، خالی عبادات کی کافی نہیں رہتی آدمی کے لیے، اور ان عبادات کی وجہ سے اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ عبادات کے ساتھ ساتھ آدمی کے معاملات بھی ٹھیک نہ ہوں۔ آج ہمارا المیہ بس یہی ہے کہ ہم نے صرف عبادات کو پورا دین سمجھ رکھا ہے، وہی عبادتیں کر لی، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ، یہ بھی احکام ہے، ان پر بھی کرنا، لیکن پورا دین یہ نہیں، کامل دین یہ نہیں ہے، مکمل دین یہ نہیں ہے، لہٰذا صرف ان پر اکتفا کرنا یہ سمجھ کر کے بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس پورے دین پر عمل کرنا ہے تو صرف عبادتوں کو پکڑ لیا جائے، معاملات بھلے وہ کیسے ہی الٹے سیدھے کیوں نہ ہو، کاروبار شرعاً شریف پیمانے پر ہے یا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور برتاؤ درست ہے یا نہیں ہے، ان سے اگر صرف نظر کیا جائے، صرف عبادات پر قناعت آدمی کر لے تو اس کا نہ ایمان کامل ہے اور نہ ہی یہ نجات کے لیے کافی۔ یہاں حضور علیہ السلام نے
بدترین اور بہترین کی پہچان اور معیار میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ معاملات جس کے درست، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ درست ہو، اور بہترین کی پہچان یہ بیان فرمائی کہ خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، کہ بہترین آدمی وہ ہے جس سے دوسرے لوگ خیر کی اور بھلائی کی امید رکھیں اور یہ توقع رکھیں کہ اس آدمی سے مجھے خیر ہی ملے گی، بھلائی ملے گی، ویؤمن شرہ، اس کی اظہار آسانیوں، شرارتوں اور تکلیفوں سے وہ محفوظ۔ لہذا اگر ہماری شرارتوں سے یا ہماری تکلیفوں سے، اظہار آسانیوں سے دوسرا آدمی محفوظ نہیں ہے اور ہم سے کوئی بھلائی کی، خیر کی توقع نہیں رکھتا، تو ہماری ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارے ذکر و اذکار، تسبیح، تلاوت کے باوجود بھی بہترین کہلانے کے حقدار نہیں ہوں گے، بہترین کہلانے کا حق نہیں ہوگا اگر وہ ساری عبادتیں اور ریاضتیں موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ ساری جو ہے عبادتیں موجود ہیں لیکن ہماری شرارتوں سے دوسرا محفوظ نہیں ہے، ہماری تکلیفوں سے دوسرا آدمی محفوظ نہیں ہے، ہماری اظہار آسانیوں سے محفوظ نہیں ہے، لوگ ہم سے خیر اور بھلائی کی توقع نہیں رکھتے، تو ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی بڑا بدترین ہے۔ شرکم من لا یرجی خیرہ، جس کی شرارتوں سے، جس سے لوگ خیر کی توقع نہ رکھیں، ولا یؤمن شرہ، اور نہیں اس کی شرارتوں اور اظہار آسانیوں سے آدمی محفوظ رہے۔ اور دین کے اندر اصل یہی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اگرچہ بہت زیادہ عبادات کا اہتمام نہ بھی ہو، آدمی صرف فرض پر اکتفا کرتا ہو، فرائض پر اکتفا کرتا ہو، واجبات کا اہتمام کرتا ہو، بہت زیادہ نفلی عبادات، نفلی تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار نہیں بھی ہیں لیکن معاملات اس کے درست ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، رویہ درست ہے، تو یہ انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہوگا۔ بہت زیادہ نفلی صدقہ و خیرات ہیں لیکن اللہ بچائے معاملات درست نہیں ہیں، معاملات درست نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے، تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں۔ بعض روایات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، ایک مالدار شخص کا ذکر کیا کہ وہ مالدار تھا، لوگوں کو قرضے دے دیا کرتا تھا، لوگوں کی ضرورت کے مطابق کوئی اگر اس سے قرضے کا مطالبہ کرتا اور اگر کوئی آدمی بر وقت قرضہ ادا نہ کرتا، مہلت مانگتا تو اسے مہلت بھی دے دیتا تھا، چلو بھائی آپ ادا نہیں کر سکتے بعد میں ادا کر لیں۔ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا، مہلت دے دیا کرتا تھا۔ روایت کے اندر آتا حدیث میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ نے صرف اس بنیاد پر اس کی مغفرت کر دی کہ تم میرے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے تھے، ان کے لیے ادھار مؤخر کر دیتے تھے، ادھار کی ادائیگی میں آسانی دے دیتے تھے، لہذا جب تم لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے تھے تو میری ذات تو رحمت کی سب سے زیادہ حقدار ہے، لہذا میں تم سے کہیں زیادہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں۔ وہ صرف اس بنیاد پر کہ بھائی لوگوں کو راحت پہنچاتے تھے، اگر بر وقت قرضہ ادا نہ کر سکے تو مہلت دے دیتے تھے، تو اس بنیاد پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ ایک جانور کو، کتے کو پانی پلانے کا واقعہ بھی احادیث کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے صرف اس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دی۔ بہرحال جو ہے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے خیر کی امید ہوتی ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ خیر کرے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔